हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फ़मन शाअ फ़लयुमिन व मन शाअ फ़लयकफ़ुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा वइन यस्तगीसू युगासू बिमाइन कल्मुहल यशविल वजूह बिइसश्शराब वसाअत मुर्तफ़क़ा इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुज़ीअु अज्र मन अहसन अमला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि आप इनको बता दीजिए कि हक़ वही है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हक़ पर हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत भी हक़ पर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से हैं। इसलिए आपका हर अमल, आपका हर कौल व फ़ेल वो हक़ पर है। तो इरशाद फरमाया कि आप इन लोगों को बताइए कि जो कुछ भी मैं लेकर आया, जो कुछ भी मैं तुम्हें बताता हूँ, वो सारा का सारा परवरदिगार की तरफ से हक़ और सच है। जब हक़ है, सच्चा है, तो अब जिसका दिल चाहे ईमान ले आए, जो ईमान नहीं लाना चाहता तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। पहले ईमान और कुफ़र को बयान फरमाया कि जिसका दिल चाहे वो ईमान ले आए, जिसका दिल चाहे वो ना लेकर आए तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। फिर अगर कोई ईमान लेकर आए तो उसको दुनिया और आखिरत का क्या फ़ायदा होगा, ये भी इन आयात मुबारका में बयान फरमाया। और जो आखिरत पर यकीन न रखे, जो ईमान न लाए, उसे कितना बड़ा नुकसान होगा और कितनी बड़ी सज़ा वाली जगह पर वो पहुँचेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो भी यहाँ बयान फरमा दिया। तो ईमान वाले का अंजाम भी बयान फरमाया और जो कुफ़र पर मरे उसका अंजाम भी बयान कर दिया। इसलिए फरमाया अब जो इसमें से तुम्हें बेहतर लगे उसको कर लो। अगर ईमान वाले बनते हो तो फिर आखिरत की कामयाबी ही कामयाबी है। अगर ईमान वाले नहीं बनते तो फिर आखिरत में कितना बड़ा खसारा है वो देखें। आयात में इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ऐसे काफिरों के लिए मैंने जहन्नुम की आग को तैयार किया हुआ है। इनके लिए जहन्नुम की आग होगी और वो आग ऐसी जिस जगह पर इन्हें डाला जाएगा जहन्नुम में, उसके चारों तरफ कनातें होंगी। जैसे कोई मैदान हो, उसके चारों साइडों पर दीवार कर दी जाए, बाउंड्री कर दी जाए, इसी तरह जहन्नुम की चारों तरफ कनातें होंगी और वो कनातें भी जहन्नुम की आग की होंगी। कोई उसमें से बाहर नहीं निकल सकेगा, कोई वहाँ से भाग नहीं सकेगा, क्योंकि हर तरफ जहन्नुम की कनातें लगी हुई होंगी। फिर फरमाया जब जहन्नुम की गर्मी, जहन्नुम की आग की गर्मी, तो जितनी गर्मी होती है उतनी ज़्यादा इंसान को प्यास भी लगती है, पानी की हाजत भी होती है। फरमाया ये वहाँ चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पानी तलब करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इन्हें जो पानी पिलाया जाएगा वो ऐसा होगा जैसे गर्म तांबा हो। तांबे को पिघला कर जैसे वो गर्म हो जाता है और उसे निगलना, हलक में उतारना मुश्किल होता है। फरमाया इस तरह तांबे की तरह पिघलता उबलता हुआ पानी इनको दिया जाएगा। वो इतना गर्म होगा, उसके अंदर इतनी हरारत होगी कि जब ये उसे पीने के लिए अपने मुंह की तरफ बढ़ाएंगे तो उसकी गर्माइश और हीट की वजह से चेहरे की सारी खाल पिघल कर उस पानी के अंदर आ गिरेगी। उसको अपने हलक तक भी ये ले जा नहीं पाएंगे।
اسی لیے فرمایا کہ کتنا برا ہے ان کا وہ پینا جو اللہ تعالیٰ انہیں پینے کے لیے عطا فرمائے گا، کتنی بری ہے وہ جگہ جس جگہ پر انہیں قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ یہ جہنمیوں کا حال بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اب تمہاری جو مرضی ہے وہ کر لو، چاہو تو ایمان والے بن جاؤ، نہیں بنتے تو پھر کافر رہو، اور دیکھ لو کہ پھر آخرت میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر ایمان والے بنتے ہو تو ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائیں گے، وہ بھی ساتھ ہی ذکر فرمایا جو ایمان لائے اعمال صالحہ کرے، اللہ پاک اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایمان والے کے ایک ایک عمل کا بدلہ اللہ پاک کئی گنا بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی۔ نمازیں ہم 5 پڑھتے ہیں، اجر ہمیں 50 کا ملتا ہے۔ قرآن پاک کا ہم 1 حرف پڑھتے ہیں تو اجر ہمیں 10 کا ملتا، اور یہ کم از کم مقدار ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکی اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ پھر جو جتنے خلوص کے ساتھ پڑھے گا، محبت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے 5 نمازیں 50 کے برابر اجر ہے، لیکن ہر نماز اگر جماعت کے ساتھ ادا کی جائے تو ہر نماز کو اللہ تعالیٰ 27 درجے اس کو اور فضیلت عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہی ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کے اعمال کی اللہ پاک ایسی قدر کرتے ہیں کہ اس کے عمل کا اجر کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے پھر ان کے اعمال پر جو ملے گا وہ جنت کے باغات ہیں۔ اور وہ کیسے باغات ہیں؟ دیکھیں آیات کا جب ترجمہ کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، آپ ارشاد فرما دیجئے ان کو کہ سچی بات وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب جس کا دل چاہے تو وہ ایمان والا بن جائے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یا جو چاہے تو وہ نہ مانے، اپنے کفر پر ہی قائم رہے۔ لیکن جو کفر پر قائم رہا اس کی سزا کیا ہے وہ بیان کی۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اللہ پاک فرماتے اور میں نے تیار کر رکھی ہے گنہگاروں کے لیے جہنم کی آگ۔ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کہ اس جہنم کی آگ کو چاروں طرف سے قناتوں سے گھیرا گیا ہوگا، باہر نہیں نکل پائے گا کوئی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، فرمایا اگر وہ فریاد کریں پانی کے لیے، پانی مانگے، تو انہیں تانبے کی طرح پگھلا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کے چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ بئس الشراب، کتنا برا ہے وہ پانی جو انہیں پلایا جائے گا۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، دیکھیں وہ کتنا برا ہے۔ جسے اللہ پاک فرمائیں کتنا برا ہے تو وہ کتنا برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب سے اس کی حفاظت فرمائے۔ پھر فرمایا وساعت مرتفقا، کتنی بری ہے وہ جگہ جو ان کے آرام کے لیے رکھی گئی ہے۔ جہنم میں کہاں آرام ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ سزا کے طور پہ فرما رہے ہیں کہ جہنم ملے گی ان کو کہ اب یہاں کر لو آرام جو تم نے کرنا ہے۔ آگے ایمان والوں کا اجر و ثواب بیان کیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اللہ پاک فرماتے میں ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ان کو کئی گنا بدلہ ملتا ہے۔ بلکہ اور کیسا بدلہ ملے گا؟ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، وہ ایسے باغات میں ہمیشہ رہیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ خوبصورت منظر ہے، باغات پھر نیچے سے نہروں کا بہنا، یہ ایک بڑا حسین منظر ہوگا۔ اور ان کی اہل جنت کی حالت کیا ہوگی؟ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اللہ پاک فرماتے اور وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، جیسے بادشاہ پہنتے تھے اور ان کی بادشاہت کی علامت ہوتی تھی، تو اہل جنت کو اللہ تعالیٰ سونے کے کنگن پہنائے گا۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اللہ تعالیٰ انہیں وہاں ریشم کا لباس پہنائے گا، باریک بھی ہوگا،
گاڑا اور موٹا بھی ہوگا۔ یہ دنیا میں دونوں چیزیں مرد کے لیے منع ہے، سونا بھی استعمال نہیں کر سکتا، پہن نہیں سکتا، ریشم کا لباس بھی نہیں پہن سکتا، کیونکہ یہ جنت کا لباس ہے مردوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ وہاں اہل جنت کو یہ عطا فرمائیں گے۔ خواتین کے تو ملے گا، ان کو تو دنیا میں بھی اس کی اجازت ہے زیب و زینت کی وجہ سے، تو جنت میں مردوں کو بھی اللہ پاک یہ لباس پہنائے گا۔ اور ان کی حالت کیا ہوگی؟ متکئین فیہا علی الارائک، وہ اونچے اونچے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب، اب اس کے بارے یہ سارا ذکر کر کے فرمایا کیا خوب بدلہ ملا ہے ان کو، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے۔ جہنم کا ذکر کر کے فرمایا کتنی بری ہے، جنت کا ذکر کر کے فرمایا نعم الثواب، جسے یہ مل گیا اسے کتنا اچھا بدلہ مل گیا ہے۔ وحسنت مرتفقا، اور کتنی ہی اچھی آرام کی جگہ ہے وہ جنت جو اللہ پاک ایمان والوں کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور آخرت کے یہ انعامات ہمیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق۔